لندن کے علاقے واتھن سٹو میں فیضان اسلام مسجد اور مدرسے کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ اس موقع پر سیرت نبوی کے حوالے سے ایک سیمینار کا انعقاد بھی کیا گیا، جس کی صدارت صدر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان مفتی منیب الرحمان نے کی، جبکہ دیگر علماء کرام میں پیر سید مظہر سعید کاظمی، ڈاکٹر سلطان العارفین صدیقی، حضرت مولانا غلام ربانی، سابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور حامد سعید کاظمی اور دیگر نے شرکت کی۔ Live with honor and respect, and always, whenever you are doing any community work, first of all look at your honor and respect. Don't become like a beggar running on the street and thinking, with this attitude I can serve the deen. No, no, it is not your duty. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala has not bound you to do something which is beyond your capacity. Do it with honor, do it with respect. Your honor and your respect is the honor and respect of deen. If you live with honor in the society, work in honor in the society. علامہ صاحبزادہ سید حامد سعید کاظمی شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ امت کا تصور قائم کرو۔ ابھی میں نے کئی آرٹیکلز لکھے ہیں کہ ہندوستان میں بھارتیہ جنتا پارٹی، وشو ہندو پریشد، راشٹریہ سیوک سنگھ، شیو سینا، جو متعصب جماعتیں ہیں ساری مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ 20 کروڑ مسلمان ہیں انڈیا میں، اگر یہاں پرامن طریقے سے رہنا چاہیں تو کیا صورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ دوسروں کو کافر نہ کہیں اور امت کا تصور چھوڑ دیں۔ اس سیمینار کا اہتمام انچارج فیضان اسلام علامہ غلام ربانی افغانی نے کیا۔ پاکستان اور برطانیہ کے مشہور نعت خوان بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ اس موقع پر لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے اس سیمینار میں شرکت کی۔ مفتی منیب الرحمان نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہاں برطانیہ میں نوجوان نسل کو اسلامی تعلیمات اور اعلیٰ تعلیمات سے روشناس کروانا چاہیے، نہ کہ نوجوانوں کو پاکستان کی سیاست میں ملوث ہونا چاہیے۔ اس موقع پر دیگر علماء کرام کا کہنا تھا کہ اس قسم کے مدارس اسلام کا قلعہ ہیں۔ برطانیہ میں ہمیں ایسے ادارے بنانے چاہیے جہاں پر نوجوانوں کو اسلام کے سنہرے اصولوں سے آگاہی دلائی جائے۔ اسلام امن کا دین ہے، اسلام امن آشتی کا دین ہے، محبت کا دین ہے۔ علماء اور مشائخ نوجوانوں میں محبتوں کو عام کریں تاکہ اسلام کے امن اور محبت کا صحیح تشخص اس دیار غیر میں قائم ہو سکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو عام کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ میں نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مساجد کا رول بڑا اہم ہے، اور یہ صرف 5 وقتہ نمازوں کے لیے نہیں بلکہ ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی میں ایک تو مختلف زبانیں، مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے انٹریکشن کرنا چاہیے۔ دوسرا، یہاں پر اپنے نوجوانوں کا مستقبل ہمیں سنوارنا چاہیے، تعلیم کا تربیت کا مرکز ہونا چاہیے، اور سوشل کنٹیکٹ کے لیے اور سوشلی لوگوں سے انٹیکٹ رہنے کے لیے ان مراکز کو ہمیں ایک بہت بڑا ذریعہ بنانا چاہیے، جہاں پر کمیونٹی سینٹر ہوں، جہاں پر فوڈ بینک ہو، جہاں پر انٹرفیتھ ڈائیلاگ ہو، جہاں پر یہاں کے تقاضوں کے مطابق نوجوانوں کی تعلیم و تربیت ہو، تاکہ جب وہ کالجز یونیورسٹی میں جائیں تو وہ اسلام کے لیے فخر بنے اور ہمارے کلچر، ہمارے دین اور ہماری تعلیمات کو ان مقامات پر بھی جا کر اس کی روشنی پھیلائیں جہاں تک ہم عام بندے کی رسائی نہیں ہے۔ آج فیضان اسلام میں جو ایک کانفرنس ہوئی، یہ کانفرنس اصل میں اس مسجد کا افتتاح تھا۔ غلام ربانی صاحب کی جو یہ کاوشوں جو رنگ لے کر آئیں، اس طرح کے سینٹر مراکز ہونے چاہیے جو اسلام کے لیے اور پورے خطے کے لیے اور تمام کمیونٹی کے لیے بیونڈ اینی ریلیجن یہ ان سب کے لیے کام کرتے ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ مجھے بڑی فخر ہے اس سینٹر پر کہ اس سینٹر نے ہر طریقے سے کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے اور آگے کرتے رہیں گے۔ سیمینار کے آخر میں پیر سید مظہر سعید کاظمی نے پوری امت مسلمہ کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائی۔ اس سیمینار میں حضرت مولانا اعجاز احمد نیروی، مولانا حبیب الرحمان، مولانا جمشید سعیدی، مولانا خرم رفیق، مولانا غلام مصطفیٰ ہزاروی، مولانا ثناء اللہ سیٹھی اور دیگر علماء کرام نے شرکت کی۔ دعا کریں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔